आ रहा हूँ नज़र? सही है, चलो यस करो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मोहम्मद इसाक सरवरी कादिर चिश्ती और आप देख रहे हैं गौसिया चैनल। आज मैं हाजिर खिदमत हुआ हूँ कोटली के बादशाह हज़रत कोटली पीर अब्दुर्रहमान सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये कोटली के मशहूर हस्ती हैं जी, कोटली पीर अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह ताला अलैह। अल्लाह पाक ने इनको बहुत ज़्यादा मुकाम दिया। ये हैं हज़रत पीर अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह ताला अलैह और हज़रत मियाँ मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये दो मज़ारात हैं जी, एक हज़रत कोटली पीर अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह ताला अलैह और ये दूसरे मियाँ मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये आप 100 वड़ी से शालीमार लिंक रोड से अंदर आएँ, 100 वड़ी से अंदर आ जाएँ, सुकनर से अंदर आ जाएँ, किसी से भी सरकार के बारे में आप पूछ सकते हैं, आपको बच्चा बता देगा सरकार का रोज़ा मुबारक कहाँ है। तो ये माशाअल्लाह जी, सुभान अल्लाह, ये अल्लाह के वली हैं, नेक बुज़ुर्ग हैं और सरकार का उर्स मुबारक हर साल ईद के दूसरे रोज़ टरू और मरू वाले दिन मुनक्किद होता है और सरकार के चाहने वाले मानने वाले दुनिया में जहाँ भी जिस कोने में भी हैं हाजिर खिदमत होते हैं और उर्स की बाबरकत दिनों में फैज़ हासिल करते हैं सरकार से। ये जो आप बोर्ड का दरख्त देख रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको अभी हकीकत बताता हूँ कुछ। ये भी सरकार की करामतों में से करामत है। ये जी चिराग बत्ती है, यहाँ पे चिराग बत्ती होती है। हर जुमेरात के जुमेरात ज़ायरीन आते हैं, सरकार को सलाम पेश करते हैं, फातिहा ख़वानी करते हैं और फैज़ हासिल करते हैं। कहते हैं कि ये सरकार बैठा करते थे तकिए पे, ये यहाँ पे तकिया है, वहाँ पे बैठा करते थे। जिस दरख्त के नीचे बैठते थे वहाँ से लोगों ने उठाया, सरकार को तंग किया, तो सरकार यहाँ पे आके आपने अपनी आखिरी आरामगाह पे आके बैठ गए। तो कहते हैं कि ये बोर्ड को इतना इश्क था सरकार से कि ये बोर्ड की जड़ें वहाँ से चली हैं और सरकार तक पहुँची हैं। ये आप देख रहे हैं, अगर यहाँ से देखें, मैं आपको बाहर से दिखाऊं पहले। ये बोर्ड का दरख्त है, ये कैसे आया, किस तरह आया, किसी को नहीं पता। कहते हैं कि ये बोर्ड की जड़ें हैं, जहाँ पे सरकार बैठते थे वो जड़ें आई हैं। ये देखें, वो सामने दीवार के अंदर जा रही है। अब मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। वो बोर्ड का दरख्त आया और ये आप देखें कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इस बोर्ड को सरकार से इश्क था। तो ये और यही बोर्ड का दरख्त आपको अंदर भी नज़र आएगा। ये देखें, वहाँ पर भी सरकार को ये बोर्ड छाँव देता था और यहाँ पर भी सरकार के साथ ही है। सुभान अल्लाह, अंदर के नज़ारे करें, देखें कितना खूबसूरत नक्शो नगार किया गया है। तो पूरा कोटली सरकार के नाम पे है जी, सरकार मालिक है कोटली पीर अब्दुर्रहमान के। अगर आप यहाँ पे कोई भी मकान लें या कुछ भी परचेज़ करें, रजिस्ट्री हो, फ़र्द हो, अगर उस पर सरकार का नाम ना आए, कोटली पीर अब्दुर्रहमान आप अगर बीच में ऐड नहीं करेंगे तो ना ही आपकी रजिस्ट्री होगी, ना ही आप उस जगह के मालिक बन सकते हैं, क्योंकि सरकार का नाम ज़रूरी है। ये सरकार मालिक हैं, सरकार बादशाह हैं यहाँ के, कोटली पीर अब्दुर्रहमान के।
یہ زائرین جو ہیں عقیدت مند جو ہیں سرکار کا سہرا مبارک لے کر آئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ کی بیٹی تھی، اس کو کوڑ ہو گیا تھا، دنیا بھر سے بادشاہ نے علاج کروایا لیکن اس کو فرق نہ پڑا۔ کسی نے بتایا فلاں جگہ پہ، یہ شجرہ مبارک ہے جی، کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ ایک بزرگ ہستی بیٹھتے ہیں تو ان سے جا کے دعا کرواؤ۔ تو سرکار نے اس کو نہانے کا مشورہ دیا، کیونکہ یہاں پہ ایک جگہ ہے جہاں پہ بچوں کو بیمار ہو جائیں، خسرے کے دانے نکل آئیں یا کوئی ایسا لا علاج مرض جسم میں جو ٹھیک نہ ہوتا ہو تو اس کو یہاں پہ لا کے نہلائیں بچے کو، انشاءاللہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے سرکار کے نسبت سے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لوگ لے کے آتے ہیں، یہ ہے جی وہ بوڑ کا درخت، لوگ لے کے آتے ہیں اور یہاں پہ بچوں کو نہلاتے ہیں، بیمار ہو، خسرے دانے نکلے ہوں، زخم ہو، وہ فیض یاب ہو کر جاتے ہیں یہاں سے۔ تو اس نے سرکار نے بادشاہ کی بیٹی کو بھی کہا بادشاہ کو کہ اس کو نہلاؤ یہاں پہ۔ جب بادشاہ نے نہلایا تو وہ بادشاہ کی بیٹی ٹھیک ہو گئی، سرکار خوشی ہوئے اور بادشاہ خوش ہوا، بادشاہ خوش ہو کر سرکار کو یہ جگہ الاٹ کر دی۔ یہ ساری جگہ کوٹلی پیر عبد الرحمن سرکار کی ملکیت ہے۔ آگے آباء و اجداد آتے رہے ان کے، تو انہوں نے بیچ میں سے سیل کرنا شروع کر دیا سرکار کے وصال کے بعد۔ یہ سرکار کے مریدین ہیں جی، سرکار کے ماننے والے، چاہنے والے، ان کے بھی بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جی جن کو یہاں پہ یہ جگہ میسر ہوئی، جگہ ملی۔ سبحان اللہ جی، وہ تو اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ اور سرکار کا بڑا جوش و خروش، بڑا دھوم دھام سے عرس منایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ جی، یہ بھی سرکار کے مریدوں میں ایسے ہیں، سرکار کے ماننے والے، چاہنے والے۔ ہم بھی ماننے والے، چاہنے والے ہیں جی، کیونکہ میری رہائش ہی یہیں پہ ہے کوٹلی پیر عبد الرحمن سرکار کے پاس۔ یہ آپ دیکھیں، بورڈ کے نظارے دیکھیں، سبحان اللہ جی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس چینل کے توسط سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اگر آپ لوگ آئیں، کسی بچے کو بخار ہو، زخم ہو، دانے نکلے ہوں، نہ ٹھیک ہو رہا ہو، تو یہاں پہ سرکار کے پاس لا کے نہلائیں، انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ ہم بھی اپنے بچوں کو لاتے ہیں، میری بچی کئی دفعہ خود بیمار ہوئی ہے، اس کو یہاں پہ لایا، نہلایا، تو سرکار کی نظر کرم سے وہ ٹھیک ہو گئی، شفا یاب ہو گئی۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کو سرکار کی زیارت کرواؤں۔ سبحان اللہ جی، بڑا ہی سکون ہے جی، اللہ کے ولی کی در پہ کہیں بھی جائیں آپ کو دلی سکون ملتا ہے، ایسا سکون کہ آپ کو کہیں نہ ملے۔ انہوں نے اللہ پاک کی باتیں کی ہیں، ریاضتیں کی ہیں، منزلیں کاٹی ہیں، پھر یہ مقام ملتا ہے۔ اور سرکار کا مقام، سبحان اللہ جی، کیا بات ہے سرکار کی، بڑا ہی مقام اللہ پاک نے دیا۔ اس کے دنوں میں بھی جی بڑے نظارے ہوتے ہیں سرکار کے، سبحان اللہ۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔
یہ بھی سرکار کے ماننے والے چاہنے والے، یہ بھی گدی نشین رہ چکے ہیں۔ سبحان اللہ جی، بابا غلام شبیر گدی نشین۔ روک لیتی ہیں آپ کی نسبات تیری جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ 1050 ہجری، 1050 ہجری۔ کوٹلی کے بادشاہ کوٹلی پیر عبد الرحمن، یہ سرکار کا شجرہ میں نے آپ کو دکھایا تھا۔ ایک یہاں پہ یہ بابا جی بیٹھتے ہیں، بابا عبد الرحمن فیض عالم عابد حسین، یہ بھی دم درود کرتے ہیں، سرکار کا فیض بانٹتے ہیں لوگوں کو۔ یہ شجرہ مبارک ہے سرکار کا، سرکار کا شجرہ مبارک ہے جی۔ اور ایک یہ بہت ہی وسیع مسجد ہے، یہ بھی کوٹلی پیر عبد الرحمن سرکار کے نام سے منسوب ہے۔ آپ کو اس مسجد کا بھی دکھاؤں، بچے حفظ بھی کرتے ہیں یہاں پہ جی، ماشاءاللہ قرآن پاک حفظ بھی کرتے ہیں۔ سرکار کا نام گرامی۔ آپ اللہ کے ولی کہیں بھی ہوں، آپ کسی بھی مزارات پہ کسی بھی در پہ جائیں، فاتحہ خوانی کریں، فاتحہ خوانی کرنے کے بعد اس فاتحہ خوانی کا ان کو احصال ثواب کریں، اور پھر ان سے کہیں کہ اللہ پاک سے دعا کریں ہمارے لیے۔ جب وہ دعا کریں گے نا، ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ ان کے وسیلے سے بھی آپ اللہ پاک سے مانگ سکتے ہیں۔ اللہ پاک تو خود فرماتا ہے کہ وسیلے تلاش کرو، وسیلے ڈھونڈو۔ جمعرات کو بڑا رش ہوتا ہے جی، بڑے زائرین آئے ہوئے ہوتے ہیں، ماننے والے عقیدت مند، بچوں کو لے کے، بیویوں کو لے کے، نیازیں ننگر تقسیم ہوتے ہیں، بڑی خلقت آئی ہوئی ہوتی ہے، بڑی رونق لگی ہوتی ہے۔ اللہ کے ولی کے در پہ کہیں بھی جائیں آپ کو رونق ہی نظر آئے گی۔ اللہ کے نیک بندوں کے اندر نور منتقل ہوتا ہے۔ نور جو ہے نا، نور آپ سرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نور نیک بندوں میں منتقل ہوتا رہا، صحابہ کرام، تبع تابعین، اولیاء کرام۔ تو یہ نور کی کشش ہوتی ہے کہ بندے کو اپنے طرف کھینچ لیتی ہے۔ یہ جو آتے ہیں نا ماننے والے عقیدت مند، یہ خود نہیں آتے، یہ نیک ہستیوں کے اندر جو نور ہوتا ہے نا اللہ پاک کا، یہ ان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، متوجہ کرتی ہے۔ کہتے ہیں نا آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، تو بس یہی ہے، جس کو سرکار بلاتے ہیں اسی نے آنا ہے، منکروں کا یہاں پہ کام نہیں ہے۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگر میری ویڈیو پسند آئی آپ کو تو اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو لاک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ اب اجازت دیں آپ کو، نیکسٹ ٹائم کسی اور مزار پہ حاضر خدمت ہوں گا۔
انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔